اور اللہ رب العالمین نے اس جہان کو جو بنایا ہے، اس کائنات کو، اور اس میں جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبت بھی حضور سے، سب سے زیادہ۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کچھ خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، فرماتے ہیں کہ کئی دن کسی سے بات نہیں کی۔ صحابہ آپس میں اس کشمکش میں تھے کہ اس کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ کے چہرے مبارک میں اس کے اثرات نظر آتے تھے غم کے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام نے جب جہنم کی جو کیٹیگریز ہیں، جو جہنم کے درجات ہیں، کہ اس میں اس درجے کا جہنم یہ ہوگا، اس میں منافق، اس میں کافر، اس میں مشرک، تو فرمایا جو سب سے ہلکی جہنم ہے اس میں آپ کے امتی ہوں گے۔ تو پھر آپ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کروں گا، کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اتنا آپ کو دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں گا۔ ایسی ذات اور ایسی ہستی جو اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور محبوب بھی ہیں، اور لاڈلے محبوب ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے زیادہ۔ آپ جیسا نہ پہلے آیا ہے، قیامت تک آ سکتا ہے۔ اور کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، انبیاء کے بعد۔ اور صحابہ کا افضل ہونا، صحابہ کا جو مقام ہے، صحابی کا مقام، مرتبہ، اس کی شان، وہ مقام مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے، کہ یوں سمجھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے براہ راست، اور نبی علیہ السلام کے واسطے صحابہ تک پہنچ رہی ہے۔ تو کتنے اتھینٹک لوگ ہیں، جن کے پاس دین براہ راست آسمانوں سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اور آپ کی تربیت اور صحبت سے دین جن کی زندگیوں میں جا رہا ہو، اور جن کے سینوں میں شریعت پہنچ رہی ہو، ان سے زیادہ دین کو کون سمجھتا ہوگا؟ جو صحابہ سمجھتے ہیں، کہ وہ لوگ جنہوں نے براہ راست قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے جبریل علیہ السلام کے آمد کو دیکھا ہے، جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس معراج کے واقعے کو جنہوں نے براہ راست حضور سے سنا ہے۔ ہم 1400 سال بعد دنیا میں آئے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، جو ایمان کے تقاضے ہیں سب کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، آپ کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہم 1400 سال بعد ہمارا ایمان ہے کہ ہم بغیر دیکھے ہر چیز پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے براہ راست دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، جنہوں نے براہ راست حضور کی صحبت میں بیٹھ کے دین سیکھا ہے، اور ان کے ایمان کی مثالیں، ان کے ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ان سے اللہ کا راضی ہونا یہ بھی قرآن میں موجود ہے، ان کی کامیابی کا اعلان بھی قرآن میں موجود ہے، ان کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ جو اسلام کے سب سے عظیم لوگ تھے وہ صحابہ تھے، صحابہ کا جنتی ہونا چڑھتے سورج سے زیادہ یقینی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ صحابہ جیسے انبیاء معصوم تھے، صحابہ محفوظ تھے، اور تمام صحابہ کا جنتی ہونا اور تمام صحابہ سے اللہ کا راضی ہونا، اگر ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ قرآن بھی ان کی رضا کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ شاگرد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر ایک بھی صحابی کے بارے میں ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بات جو تنقید سیدھا حضور کی ذات پر جاتی ہے۔ آج اگر کسی کا کوئی شاگرد ہو، کوئی مرید ہو، اس کے بارے میں کوئی بات کرے تو استاد کو برا لگتا ہے، یہ استاد کو فیل ہوتا ہے کہ بھئی میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، میرا ماننے والا ہے، میں نے تربیت کی ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو جن کی تربیت رب کے محبوب نے کی، اس نگاہوں نے صحابہ کی تربیت کی جن نگاہوں نے رب کا دیدار کیا، اور اس چہرے کو صحابہ نے دیکھا کہ جس چہرے کو دیکھنے کے لیے ساری کائنات بےتاب تھی۔ اور آج بھی اگر ہم سب سے پوچھا جائے، ہر مسلمان سے، ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان حضور کے لیے قربان کر دے، تو سب تیار ہیں۔ ہم اپنی زندگی سے زیادہ حضور کی ذات کو محبوب سمجھتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا جذبہ 1400 سال بعد مسلمانوں میں موجود ہے۔
1400 سال گزر گئے، یہ دنیا کی واحد شخصیت ہے، یہ دنیا کے واحد لیڈر ہے، قائد ہے اور سب سے بڑے مرشد اعظم ہیں اور ساری کائنات کے سردار ہیں، سرکار ہیں، کہ 1400 سال بعد بھی ایک ایک ایمان والا ان کے اوپر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کون سا عشق ہے جو دیکھے بغیر اپنی گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو سوچیں کہ ہمارا یہ عالم ہے ایمان کا اور ان سے محبت کا، کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں لیکن حضور کی ذات کے معاملے میں کسی مسلمان کے جذبات کم نظر نہیں آئیں گے۔ تو وہ لوگ کیسے ہوں گے جنہوں نے آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا اور عشق کیا ہوگا، ان سے محبت کی ہوگی، جو صبح اٹھتے تھے تو ان کے سامنے چہرہ حضور کا ہوتا تھا، جن کی راتیں تب ہوتی تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، انہوں نے حضور کو مسکراتے ہوئے بھی دیکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا، چلتے ہوئے بھی دیکھا، لباس میں بھی دیکھا، زلفوں کے ساتھ بھی دیکھا، بغیر زلفوں کے بھی دیکھا، آپ کی آنکھوں کو بھی دیکھا، آپ کی آنکھوں کی سرخ ڈوریوں تک کو دیکھا، آپ کے گال مبارک، ہونٹ مبارک، آپ کے ہاتھ مبارک، نالین، آپ کے قدموں کو دیکھا۔ ایسا جی بھر کے دیدار کیا جنہوں نے، کتنا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مرنے کے لیے تیار ہے، جنہوں نے دیکھا وہ کیوں نہ مرتے۔ تو اسی لیے اللہ نے قیامت تک ایمان والوں کے لیے اگر مکمل شریعت اور دین کے لیے سمجھنا ہے، اور کوئی آئیڈیل شخصیات ہیں کہ جنہیں دیکھنا ہو کہ دین اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام کا رنگ کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے اور اسلام کی طبیعت کیا ہے اور دین میں چلنا کیسے ہے اور اللہ کے حکموں کے اوپر آنا کیسے ہے، تو وہ صحابہ کو دیکھیں، کہ جب بات رب کی آئے تو صحابہ کے جذبات دیکھیں، جب بات حضور کی ذات کی آئے تب صحابہ کے جذبات دیکھیں، تب صحابہ کے ایمان کو دیکھیں۔ اگر اپنے ایمانوں کو دیکھنا ہے تو اس ایمان کو پرکھنے کے لیے اگر سامنے کوئی پیمانہ ہے تو وہ صحابہ کا ایمان ہے، کیونکہ اس ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے، وہ قرآن کے اوپر کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ آپ زندگی پڑھیں صحابہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے چہرے سے پانی جو وضو کا لگتا تھا اس زمین پہ گرنے بھی نہیں دیتے تھے صحابہ۔ آپ کا لعاب دہان جب وہ بھی چاڑ لیتے تھے، کہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے انسان ہی بنایا، انہیں اپنے جیسا کوئی سمجھ سکتا ہے نہ انہیں کسی انسانوں جیسا۔ وہ رب کے محبوب تھے، محبوب معصوم تھے، پاک تھے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک، ان کا رنگ، ان زلفوں کے خم پیچ، ان میں کتنے گھنگریالے بال تھے، سر مبارک پہ کتنے سفید بال تھے، داڑھی مبارک کے بال سفید کتنے تھے، سیاہ بال کس طرح سے تھے، داڑھی کی کنڈیشن یعنی داڑھی کس طرح دکھتی تھی، آپ کی نگاہیں کیسی تھی، آپ کا ماتھا کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ اگر صحابہ درمیان سے ہٹ جائے تو دین بچتا ہے؟ نہیں بچتا ہے۔ تو دین کے اصل جو لوگ ہیں، جو دین جنہیں دیکھ کے دین سمجھنا ہے، وہ صحابہ ہیں، یاد رکھنا۔ اور صحابہ میں بھی 4 صحابی ہیں جن کا مقام مرتبہ سب سے بڑا ہے، جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، جن میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کی خلافت کے بعد جو دوسرے خلیفہ اسلام کے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے خلیفہ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ۔ یہ 4 بڑے خلفاء ہیں، اور ان سب کا جنتی ہونا ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، جن کی ابتدا بھی دکھائی، جن کی انتہا بھی دکھائی۔ اور آج سارے دنیا میں صحابہ پھیلے ہوئے، آپ پاکستان میں دیکھیں صحابہ کی قبریں ملیں گی، افغانستان میں دیکھیں صحابہ کی قبریں ملیں گی، ہندوستان میں دیکھیں صحابہ کی قبریں، عرب میں، عجم میں، پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے تھے۔ اور حضور سے ان کا عشق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی ابتدائی دور آپ پڑھیں کتابوں میں، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی اور آپ کو سب کچھ سمجھا، آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا، اپنا گھر بار، اولاد، جان، مال، تو اللہ نے بھی ساری دنیا کے خزانے لا کے ان کے قدموں میں ڈال دیے، حتیٰ کہ بادشاہوں کے تخت و تاج بھی ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ وہ پوری دنیا میں ان کا وہ مقام مرتبہ بنا کہ وقت کے جو بڑے بڑے سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں، وہ تک بھی ان سے کانپنے لگ گئی۔